الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. رواه ابن ماجہ. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے. ایک جنازے میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہم شریک تھے. جنازہ قبرستان پہنچا. ابھی قبر مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی تھی. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے, آنسو بہانے لگے. صحابی فرماتے ہیں, راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے, اتنا آنسو بہائے کہ حتی بل الثری, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے کی جو مٹی تھی وہ بھی گیلی ہو گئی, کچی ہو گئی. پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا, کہ میرے صحابیوں اس چیز کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر لو. قبر کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور صحابہ کرام سے عرض کیا کہ اے صحابیوں, اے میرے بھائیوں, اس چیز کے لیے یعنی قبر کے لیے اپنے آپ کی تیاری کر لو, اپنے آپ کو تیار کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے, اللہ رب العالمین کے احکامات پر سب سے زیادہ عمل پیرا ہونے والے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت کے لحاظ سے, آخرت کے اعتبار سے اور آخرت کی منزلوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی کا یہ حال کہ صرف قبر کی منزل کو دیکھ کر, قبر کو دیکھ کر, قبر کے احوال کو سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ہم کو درس دیا کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے اولین اور سب سے پہلی منزل ہے, اور قبر کی یہ منزل کوئی انسانوں کے لیے کوئی آسان نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ قبر کی منزل انسان کے لیے بڑی سخت اور بڑی پرمشقت ہے. جو آدمی قبر کی اس پہلی منزل میں کامیاب ہوا, سمجھو آنے والی قیامت اور حشر کے میدان کی منزلوں میں کامیاب ہو گیا. لیکن جو آدمی قبر کے اس منزل کے اندر اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آ گیا, سمجھو قیامت میں آنے والے حشر کے میدان کی منزلوں میں وہ شخص پکڑ میں آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اس حالات کو دیکھ کر, قبر کے اس منظر کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہائے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبر کے احوال کو دیکھ کر, قبر کے احوال کو سوچ کر, آخرت کی ہولناکیوں کو سن کر, آخرت کی خطرناکیوں کو پڑھ کر ہمیں بھی اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اس کے بجائے ہمارا, میرا اور آپ کا, ہم تمام کا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے سامنے جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کیا جاتا ہے, جنت کی خوشخبریوں کو بیان کیا جاتا ہے اور قبر کی ہولناکیوں کو بیان کیا جاتا ہے. بار بار ہم قبرستان جاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفناتے ہیں, وہاں کے احوال ہم دیکھتے ہیں, وہاں کی تنگی کو ہم دیکھتے ہیں, وہاں کی تاریکی کو ہم محسوس کرتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے دل نہ پگھلتے ہیں اور نہ ہمارے آنکھوں سے کسی قسم کا آنسو جاری ہوتا ہے. یہ ہمارے دلوں کی سختی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا ہے, اور جب انسان کے دل سخت ہو جائے پھر اس کے دل کو نرم کرنے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جب انسان کے دل سخت ہو جائے تو پھر انسان کے دل میں کسی بھی قسم کی تذکیر, نصیحت کی بات نہیں بیٹھتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے قابل اقتداء اور قابل اتباع ہے.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے منازل کو دیکھ کر اتنے آنسو بہائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچے کی جو مٹی تھی وہ بھی گیلی ہو گئی۔ تو ہم اور آپ جو کہ ہماری زندگیاں ہمیشہ گناہوں کے اندر گزرتی ہیں، گناہوں کے اندر ہماری دن و رات لطف ہے، ہمیں آخرت اور آخرت کی منزلوں کو سوچ کر کس قدر اللہ کے سامنے آنسو بہانا چاہیے۔ یہ آنسو بہانا کوئی بزدلی کا کام نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی بڑی عظیم سنت ہے اللہ کے خوف سے آنسو بہانا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام میں جو صحابی جتنا زیادہ اونچا منزلت والا تھا، جتنا زیادہ اونچے مقام والا تھا، تاریخ کے اندر اس صحابی کے بھی آنسو ہم اتنے ہی زیادہ نظر آئیں گے ہم کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد عام انسانوں کے اندر سب سے اونچے اور سب سے افضل ترین مقام والے اگر کوئی صحابی ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے، مکے کے اندر جب اپنے گھر میں حضرت ابوبکر صدیق قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا روتے کہ ابوبکر صدیق کے آس پڑوس کے مشرکین کے بچے اور عورتیں بھی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے اور دیکھتے کہ ابوبکر صدیق آخر ایسا کون سا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جن کو پڑھ کر اور جن کو سن کر ابوبکر کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہے۔ حتیٰ کہ کفار و مشرکین کو یہ ڈیمانڈ کرنا پڑا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھی ابوبکر کو آپ کہیے کہ قرآن ابوبکر اپنے گھر کے اندر پڑھے، باہر اگر وہ قرآن پڑھیں گے اتنا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ہماری عورتیں اور ہمارے بچے ان کے فتنے میں آ گئے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظیم ترین سنت ہے، آخرت کی یاد کر کے، آخرت کے احوال کو سوچ کر، اللہ کے عذاب کو سوچ کر، اللہ کے عذاب کو پڑھ کر اور عذاب کی جو سختیاں اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو ان احادیث پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب